کھول کر کے فوراً بیٹھ جاتے. بیوی کچھ بات کرنا چاہتی ہے کہ ہٹ میرا پسندیدہ پروگرام آ رہا ہے, برائے مہربانی پلیز ڈسٹرب مت کرو. اور بیوی اگر اپنا پسندیدہ پروگرام, وہ ساس بہو وغیرہ کا کوئی پروگرام آتا ہے نا, وہ کہانی گھر گھر کی وہ آ رہی ہے, اب بیٹے بیٹیاں, خاص طور سے بیٹیاں اور بیوی یہ سب بیٹھ کر کے ایک ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شوہر آ رہا ہے, اس کو نہانے کی ضرورت ہے, اس کو پانی کی ضرورت ہے, اس کو چائے کی ضرورت ہے. اگر اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی میں ابھی آفس سے آیا, مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے, پلیز تھوڑی دیر اور انتظار کر لو, یہ پسندیدہ پروگرام بس تھوڑی دیر تک اور ہے. اللہ اکبر. یہاں عورت اور مرد کے درمیان چپلش, شوہر اور بیوی کے درمیان نزاع کی جو صورت پیدا ہو رہی ہے وہ اسی ٹی وی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, اہل بصیرت پر یہ بھی مخفی نہیں ہے. بچے غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں, اس لیے کہ جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ سب کچھ غیر حقیقی ہوتا ہے. ان غیر حقیقی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ بھی غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں. ایک مرتبہ اخبار میں یہ خبر آئی تھی کہ ایک لڑکے نے اپنے چھوٹے کالے بھائی کو واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا اور مشین چلا دی تھی, اور اس کا بھائی مر گیا تھا. ماں باپ نے روتے ہوئے اس سے کہا ارے تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہا کہ ڈیڈی امی تم نے وہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیکھا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ میلے کچیلے اور کالے کپڑوں کو, کالی چیزوں کو اگر واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا جائے تو اجلے ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کو اجلا بنانے کے لیے واشنگ مشین کے اندر ڈال دیا تھا. تو یہ غیر حقیقی باتیں دیکھ کر کے بچے غیر حقیقی کام کرنے لگتے ہیں, غیر حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہ جائے تو سب کچھ کرو, بچوں کے اندر بے حیائی ٹی وی کی وجہ سے آئی ہے. یہاں تک کہ دو ملازم شوہر اور بیوی کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ آپس میں معمولی باتوں پر دونوں کے درمیان نزاع ہوتی رہتی تھی, لڑائی ہوتی رہتی تھی. بچے نے ایک مرتبہ ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ موم اگر تم کو میرے ڈیڈی پسند نہیں تھے تو تم نے ان سے شادی کیوں کر لی, جو پسند تھا اس سے کر لیا ہوتا. اللہ. اس طریقے کے جملے اگر چھوٹے بچے بڑوں کے سامنے بولنے لگے, ماں باپ کے سامنے بولنے لگے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بلا ہے یہ حیا اور غیرت سب کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. بچے جو قوم کا مستقبل ہوتے ہیں, قوم کی آبرو ہوتے ہیں, ایسے بچے جب معاشرے میں رہیں گے تو قوم کیا ترقی کرے گی, ملک کیا ترقی کرے گا, مسلم معاشرہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیں, بڑی پیاری حدیث ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, اور روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں لائے. اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. رواہ بخاری فی کتاب الادب, فی کتاب لباس کے اندر. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. ذرا لڑکیوں کو دیکھ لیجئے, انہوں نے قمیض اور شلوار اتار ڈالے, جینز پہنتی ہیں یہ لڑکیاں, اسکرٹ پہنتی ہیں, پڈلیاں دکھتی ہیں, شارٹ شرٹ پہنتی ہیں, گلے کھلے رہتے ہیں, سر ننگا رہتا ہے, چہرہ ننگا رہتا ہے, پنڈلیاں ننگی رہتی ہیں. عورتوں کو ننگا بنانے والا کون سا آلہ ہے؟
ٹی وی ہے. یعنی اب لڑکیاں لڑکا بن رہی ہیں. بال بھی انہوں نے چھوٹے کر لیے ہیں. لڑکوں نے کیا کیا ہے؟ بال بڑے کرنا شروع کر دیا. لڑکیوں نے بال کم کرنا شروع کر دیا ہے. لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں, اور دونوں نے لعنت خریدی ہے. لڑکوں کو آپ دیکھیے, بڑے بڑے بال, پونیاں بنائے ہوئے ہیں, کانوں میں رنگ لٹک رہے ہیں, اسی طریقے سے گلے میں لاکٹ موجود ہے, ہاتھوں میں کڑے موجود ہیں, اور انہوں نے جینز ایسی پہنی ہوتی ہے جو ٹخنے سے نیچے ہو کر کے زمین کو صاف کرنے کا کام بھی انجام دیتی رہتی ہے. تو لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکا بن رہے ہیں, اور ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت خرید لی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت دیکھیں, بڑی پیاری روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے, اور امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا رواہ مسلم فی کتاب العلم. حضرت امام مسلم اس کو کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا, هلك المتنطعون, ایسی بات کہنے والے جو بات کوئی حقیقت نہیں رکھتی, ایسی بات کو تنطع کہتے ہیں, مبالغہ آرائی, جس کو ہم ڈائیلاگ کہہ لیں. اب فلمی زندگی آپ دیکھیے, پہلا اثر تو بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے, اور سن شعور میں داخل ہو جانے والے بچوں کے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ٹی وی کے اندر جو معیار زندگی دکھایا جاتا ہے وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ 5% آدمیوں کو وہ معیار زندگی دستیاب نہیں ہوتا ہے. بنگلو خوبصورت, اس کے اندر فرنیچر انتہائی قیمتی, اسی طریقے سے بیش قیمت چیزوں سے پورے بنگلو کو آراستہ کیا جاتا ہے. اب ایک بچے کے ذہن کے اوپر, معصوم ذہن کے اوپر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہماری زندگی ویسی کیوں نہیں ہے. اب ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بنگلو کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس یہ معیار زندگی کیوں نہیں ہے. بعض بچے جو ذرا شعور کی سرحد میں داخل ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو کوسنے دینے لگتے ہیں, ارے انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا, پیدا کر کے بس ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ باتیں وہ والدین کے بارے میں بولتے ہیں, اور پھر وہ اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں, اللہ نے ان کو دیا ہے, ہم ہی رہ گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ظلم ہوا, ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں عطا کی. اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں, اللہ کو ظالم بتانے لگتے ہیں, اور اپنے اوپر اس چیز کو ظلم بتانے لگتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ اس معیار زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اکثر چور اور ڈاکو ہو جاتے ہیں, اور جن کی وجہ سے معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے. یہ ٹی وی کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. اب وہ تنطع دیکھیے, تنطع کہتے ہیں ایسی بات بولنا جو حقیقت میں بات نہیں ہے, مبالغہ آرائی, بات تھوڑی ہے اس کو بڑھا کر بولنا. کیا ڈائیلاگ میں ایسا نہیں ہوتا؟ ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے, ڈائیلاگ میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک حدیث اور ملا لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے. حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے, اور ابو داؤد اسے کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. اس طرح ہے, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ادعى من غیر والده واذا انتمى الى غیر مواليه فعليه اللعنة الله المتتابعة عليه رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کی طرف منسوب کرے جو اس کا باپ نہیں ہے, بولے کہ یہ میرا باپ ہے, ماں نہیں ہے تو اس کو ماں بولے, بیوی نہیں تو اس کو بیوی بولے, وغیرہ وغیرہ, اور اگر ایسی حرکتیں کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے. فلموں کے اندر دیکھیے, جو عورت بنتی ہے ہیرو کی وہ اس کی عورت ہوتی ہے نہیں ہوتی, جو بہن بنتی ہے وہ بہن ہوتی ہے, جو باپ بنتا ہے وہ باپ ہوتا ہے, جو ماں بنتی ہے وہ ماں ہوتی ہے, قطعاً نہیں. یہ سب کچھ
شروع سے آخر تک جھوٹ ہوتا ہے اور غلط انتصاب ہوتا ہے. اس غلط انتصاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے، اور ان ملعون لوگوں کے لیے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل لعنت ہے، ان کو قوم کا ہیرو کہا جاتا ہے. جو قوم کے بے وقات لوگ ہیں، جنہوں نے فحاشی کو رواج دیا ہے، جنہوں نے کیریکٹر نام کی جو اعلیٰ چیز ہے اس کو انہوں نے کہیں کا نہیں رکھا، ان کو یہ بچے، یہ نوجوان آئیڈیل بنا لیتے ہیں. جو انتہائی بے وقات لوگ ہیں، جن کا کام صرف اور صرف معاشرے کے اندر فحاشی پھیلانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ مسلم معاشرے کے اندر فاحشہ پھیلاتے ہیں، فاحشہ کسے بولتے ہیں؟ شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو چیز ظہور میں آئے اس کو فاحشہ بول دیتے ہیں. کیا ٹی وی کے اوپر شہوانی جذبات غیر معتدل نہیں ہو جاتے ہیں؟ غیر معتدل ہو جاتے ہیں. گویا کہ یہ فاحشہ پھیلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب علیم ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے. اب جسمانی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ تو اچھی طرح سے سب کو معلوم ہے، ڈاکٹروں سے اسے پوچھ لیں. مثلا سب سے بڑا اثر ٹی وی کا آنکھ کے اوپر پڑتا ہے. آنکھ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو کارنیا بولتے ہیں، یہ پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے. اگر اس کو زیادہ پھیلنے اور سکڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ پردہ کمزور ہو جاتا ہے، جو ذوف بینائی کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ٹی وی کی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور یکدم کم ہو جاتی ہے. اس ایک دم زیادہ اور ایک دم کم ہو جانے کی وجہ سے کارنیا جلدی جلدی پھیلنے اور سکڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کارنیا کمزور پڑ جاتا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ بہت کم اینک استعمال کرتے تھے، اور آج دیکھو تو 15 سال کے لڑکوں سے لے کر کے 20, 25, 30, 40 سال کے لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. گویا کہ یہ ذوف بینائی کا بھی سبب ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کانوں کے اندر جو آواز مسلسل آتی رہتی ہے، کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی آواز کم ہو جاتی ہے، اس مسلسل شور کی وجہ سے قوت سماعت کے اندر کمی آ جاتی ہے. سماعت کا جو پردہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، آدمی بہرا ہو جانے کے راستے پر لگ جاتا ہے. تو ایک تو قوت سماعت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسرے مسلسل شور کی وجہ سے آدمی کو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، ذہنی تناؤ. اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے قلب کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ یہ کبھی غصے کا منظر ہوتا ہے، کبھی جذبات کا منظر ہوتا ہے، کبھی غم کا منظر ہوتا ہے، کبھی خوشی کا منظر ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں یہ ہر قسم کے جذبات جب انسانی دل کے اوپر وارد ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. اور تمام ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے آدمی بلڈ پریشر اور امراض قلب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس نے اس کا ایک نام رکھا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے جو ریز کی وجہ سے جو اثر قلب کے اوپر پڑتا ہے اس کو انہوں نے اسٹریس رسپانس کہا ہے. اسٹریس رسپانس اسے کہا ہے، میڈیکل ٹرم کے اندر اس کو اسٹریس رسپانس کہا گیا ہے. ثابت یہ ہوا کہ ٹی وی سے جسم کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، اخلاق کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، معاشرے کے اوپر اس کے بڑے ہی مکروہ اور قبیح اثرات پڑتے ہیں. لہذا اس سے دور رہا جائے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ٹی وی گھر میں نہ رکھی جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کیسٹ بن رہی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ میں اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ فائدہ بھی ہے اور کبھی کبھی تو کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی جوئے میں، اور شراب سے بھی فوائد ہے. تو یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب ہم تک پہنچوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قل، آپ فرما دیں، فیہما اسم کبیر ومنافع، فیہما
اسم کبیر و منافع للناس، اس کے اندر گناہ تو بڑا ہے، منافع کم ہے. گویا کہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ ایسی چیز جس کے اندر نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو، ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر تقریباً 99% یہ گناہ ہے، 99% مضرات ہیں. 1% اگر اس میں نفع ہے شراب کی طرح، تو جس طرح شراب نہیں پی جا سکتی ایسے ہی اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کچھ شرائط کے ساتھ کیا استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، یہ کیبل نہ لگائیں آپ، اینٹینا نہ لگائیں آپ، ٹی وی گھر میں رکھیں، کوئی سی ڈی پلیئر وغیرہ رکھ لیں. علماء کی تقاریر ہیں، اس طریقے سے اور بھی اچھے پروگرامز اگر آپ کو دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجادات یہ فی نفس سے ہی خراب نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال اس کو خراب بنا دیتا ہے. اگر اس کو آپ بہت سارے شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر قباحت نہیں ہے. یہ ٹی وی کے مضرات کے اوپر کچھ منتشر خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.